ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں اپنے مکمل ثبوتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے جانے والے فراڈ اور دھوکے اور ان کی سیٹوں پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف مکمل ثبوتوں کے ساتھ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ What was the status, how many candidates won the elections to the National Assembly backed by PTI? No, we submit. They contested independent as Everybody was declared independent. So we submit that according to the lists that. یہ جو لسٹ ہے ریزرو سیٹس کی، تو یہ کس طرح 81 سیٹس آپ کو، جب there was no پارلیمانی پارٹی ان سائڈ دی پارلیمنٹ، تو وہ ان کو پہلے پارٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو 8 member or 2 ڈکلیئرڈ both the 8-member judgment and the 2-member judgment have declared that PTI entered parliament on the 8th وہ of جنرل الیکشن میں آئے، جی ان کو پہلے ڈکلیئر کیا تھا پولیٹیکل ایسا پارٹی۔ ہی ہوا ہے۔ اچھا، سو 8 member نے بھی اور 2 member نے بھی، 8 member نے 39 کو ڈکلیئر 40 کو ڈکلیئر 80 کو ڈکلیئر کیا، 39 plus 41 کہ 80 entered as PTI on the 8th of یہ February۔ تو ریزرو سیٹس کی بات ہو رہی جی، اس کی بیسس پہ ریزرو سیٹس پہ گئے نا۔ سو ریزرو سیٹس کی لسٹیں تو ہم نے جمع کرا دی تھی تھرو کورٹ آرڈرز اینڈ سو آن۔ وہ ہو گئی ریزرو سیٹ کی لسٹ کب جمع کرائی تھی؟ ہم نے 24 سے پہلے کرا دی تھی جمع۔ یہ پی ٹی آئی نے کی، پی ٹی آئی نے ایسا نے نہیں کی۔ نو، پی ٹی آئی 24 تک آپ کا پریزمپشن نہیں بلکہ یقین تھا کہ پی ٹی آئی از دیر۔ نہیں سر، میں نے عرض کیا نا، وہ لسٹ جمع کی سر ہم نے جب جمع کرائی تو ہمیں واپس ہو گئی، پھر ہم کورٹ گئے، وہ لسٹ جمع نہیں ہوئی، واپس نہیں ہوئی، وہ آپ کی برقرار رہی۔ سر کورٹ کے آرڈر کے تحت برقرار رہی۔ کمپلیٹ ہو گیا نا سر، لیکن کورٹ کا آرڈر تو بعد میں آیا نا 24 کو، تو کورٹ کا وہ آرڈر کب آیا؟ سر وہ میں نے آپ کو بھی بتایا کائنڈلی سے۔ ڈیٹ سے بتا دیں۔ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی وہ آرڈر جو الیکشن سے پہلے آیا، لیکن 24 کے تو بعد آیا نا۔ الیکشن سے پہلے آیا نا۔ جی تو جب الیکشن سے پہلے آیا تو الیکشن کے بعد آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وجود ہے اور وہ کنٹیسٹنگ پارٹی بھی ہے؟ نہیں سر، ہوا یوں کہ ایک تو یہ آرڈر بتا نہیں سر، میں بتا رہا ہوں سر۔ ایک تو یہ معاملہ تھا جو ہائی کورٹ سے ہم الیکشن کمیشن گئے اور ایک سی پی ایل اے ہماری گئی جس پہ آبجیکشنز لگتی رہیں۔ جب ہم الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے 2 فروری کا ڈیٹڈ آرڈر جو ہے وہ 7 فروری کو جاری کیا سر۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں پارٹی ان دا فریم۔ سو پی ٹی آئی از ناٹ اے پارٹی پارٹیسپیٹنگ ان دیز الیکشنز۔ یہ آرڈر جاری کرتا ہے الیکشن کمیشن۔ ایک طرف الیکشن کمیشن، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے صرف ان کی لسٹیں لے لیں بس۔ انہوں نے ڈکلیئر نہیں سے ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی لسٹیں آپ لے لیں، آپ لسٹیں واپس نہیں کر سکتے۔ سر لاہور لسٹ صرف پارٹی جمع کر سکتی نا۔ سر انہوں نے لسٹیں ہماری جمع، صرف آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اگنور کر دیتے، ہم presence of high court's order you must ignore it۔ نہیں سر، ہائی کورٹ نے کوئی ایسا واضح آرڈر نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ ان کی لسٹیں لے لو۔ وہ لے لی انہوں نے لسٹیں، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہوئی۔ ذرا وہ آرڈر پڑھے، سر میں آتا ہوں سر، آرڈر پڑھو، زیادہ ریلیونٹ آرڈر۔ سر جو رول 94 کو کسی نے آرڈر پڑھ لے ہائی کورٹ، الٹرا وائرس ڈکلیئر نہیں کیا سر، جس پہ ہائی کورٹ نے آپ کو وہاں پہ۔ اجازت دی۔ جی میں 1 منٹ میں آتا ہوں سر۔ سر یہ ہمیں جانا پڑے گا 5917 میں، سی ایم اے پارٹ 1 پیج۔ سر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو تو اگنور نہیں کریں گے، اس وقت تک ایکسپلینیشن ٹو رول 94 واز اسٹینڈنگ، اٹ اسٹوڈ ٹل 8 ممبر کو ہائی کورٹ کا آرڈر بتائیں۔ سر میں بتا رہا ہوں آپ کو سر، ایک لمحے 5917 میں ہم جائیں گے جی۔ پیج 10 پہ آئیے، والیوم پارٹ 1 آف 5917۔ یہاں پہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے خود ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہے سر۔ آپ دیکھیے گا پیج 10 پہ، دس از اے لیٹر آف دی آفس آف دی پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب ڈیٹڈ the 19th of January 2024۔ تو یہ معاملہ ابھی تک چل رہا تھا۔ اب آگے دیکھیے،
that the subject representation titled Farkhanda Kaukab versus Election Commission of Pakistan, etc., was fixed for hearing on 20-24 in view of the direction of the Honorable Lahore High Court, Lahore. The operative part of the court order is reproduced. When confronted how it is maintainable, learned counsel submits that the petitioner will be satisfied if the matter be referred to zone number 2 with a direction to decide the same in accordance with law within a short span of time. The request made by the petitioner is tenable that a copy of the writ petition along with all the annexures be remitted to zone number 2 will consider it as a representation of the petitioner and decide the issue in hand after providing proper hearing to all concerned, including the petitioner, strictly in accordance with the provisions of applicable law as well as jurisprudence developed by superior courts of the country through a speaking order within 2 working days from the receipt of certified copy of the. So उन्होंने कोई फाइंडिंग नहीं दी सर. आई एम ग्रेटफुल आपने मेरी तवज्जो उस ऑर्डर उन्होंने सिर्फ भेज दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ कि वो इसका फैसला करे. So as such no finding was given. Kindly see then what they do after this. हम सफा 22 पे आ जाएं अगर. So in fact there is no judicial order. सलमान साहब इसमें एक और चीज थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दीजिए प्लीज. The declaration to the explanation of Rule 94 that it is ultra vires, the Article Section 215 in the Constitution. Sir, whether this was declared ultra vires in the main judgment or it is mentioned in the short order also. मुझे देखना पड़ेगा. मेन जजमेंट में तो जरूर है. मेन जजमेंट में तो पैराग्राफ 39 to 42 बिल्कुल क्लियर कर दिया. बट इन द शॉर्ट ऑर्डर while doing all things and so many other things have been considered, but this rule was not declared ultra vires in the short order. What is the? I would say no effect of this. Short order is the operative directions. Yes, the operative directions are backed by reasoning. Suppose in the short order something has not been declared ultra vires because what it does mean, whether this can be done because the reasons assigned to the short order only based on the amplification of the short order. It is not mentioned in the short order, but it is mentioned in the reasons. What would be the effect of that? Whether this was deliberated, considered during course of argument, that was considered, sir. Rule 94 should be declared. बहुत इस पे बहस की हमने. ये सब चीजें मैंने इसीलिए फाइल की थी. अब आप नहीं पहले की बात करें. तभी फाइल की, मैंने ये चीज नहीं कोई फाइल कर रहा. This was all filed before in the short order. I am not able to find out. Sir, if it's not there in the short order, it's not there. But the fact is that the court, in its detailed reasoning, has explained that the short. I am asking you a question. Sir, I would have to legal claim because once thing is not considered in the short order because it is a declaration to some rule ultra vires the Constitution or the Election Act. Whether this can be done in the main judgment without declaring it ultra vires in the short order. This is the question I put you. So please answer. Well, I would have to reflect on this, but my immediate response would be that if the short order encompasses within its scope the ultra vires declaration made in the detailed judgment. Normally every short order written in the same manner and in which the 8 judges इसमें लिखा हुआ